نکاح ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس کے مین 3 انگریڈینٹس ہیں، جس میں پہلا ہے آفر یعنی ایجاب، دوسرا ہے ایکسیپٹنس یعنی قبول، اور تیسرا ہے کنسنٹریشن یعنی حق مہر، یعنی ایجاب و قبول حق مہر کے ساتھ۔ جب یہ 3 عناصر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک نکاح، ایک میرج کنٹریکٹ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جو شوہر کے پاس اختیار ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، جو کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، اور جو دوسرا اختیار ہے وہ وائف کے پاس ہے، اور اس اختیار کو خلا کہتے ہیں۔ یعنی خلا ایک ایسی صورتحال ہے، یہ وہ اختیار ہے وائف کا کہ جس میں اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو حق مہر کی جو کنٹریکچول اماؤنٹ ہے، یعنی وہ جو حق مہر ہے، اس کی حق مہر کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک حق مہر میں یہ 2 پارٹ ہیں، ایک معجل ہے اور ایک غیر معجل ہے۔ بیسیکلی ایک موجل ہے اور ایک معجل ہے۔ معجل مین اجلت میں یعنی فوری طور پہ ادا کر دیا گیا، اور موجل مین اس کو ڈیلے کر دیا گیا، اور یعنی غیر معجل ہم اس کو عمومی طور پہ سمجھتے ہیں اور لکھتے بھی غیر معجل ہے۔ بہرحال غیر معجل جو ہے وہ اس صورت میں وائف کو حاصل ہو سکتا ہے، یا تو اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر سب سے پہلا مرد کی وراثت سے جو حصہ نکلے گا وہ اس کی بیوی کا حق مہر غیر معجل ہوگا، وہ پہلے نکال کے وراثت بعد میں تقسیم ہوگی۔ اور دوسری صورت ہے کہ اگر اس کو شوہر طلاق دیتا ہے تو پھر حق مہر غیر معجل جو ہے یہ اس کا دینا اس پہ فرض عین ہے۔ بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو میں خلا کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ خلا جو ہے یہ اس بیوی کا اختیار ہے کہ وہ اس کنٹریکٹ کو ختم کر سکتی ہے، یعنی جو اختیار شوہر کو تھا اس کے پیرلل ایک اختیار جو ہے بیوی کو بھی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بالکل مرد کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اب اس کے ساتھ جیسا مرضی چاہے برتاؤ کرے، اس کا نان و نفقہ کا خیال رکھے نہ رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ جب یہ سمجھے کہ میں اب اس کنٹریکٹ کو، اس نکاح کو مزید اب اس کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اس کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ خلا کلیم کر سکتی ہے۔ خلا میں بیسیکلی اس کو جو کنٹریکچول اماؤنٹ ہے یعنی وہ حق مہر ہے، وہ اس کو ہسبینڈ کو چھوڑنا ہے یعنی ریٹرن کرنا ہے۔ اور خلا کا جو کنسیپٹ ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید بن حارثہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور پورا عرب میں وہ مشہور تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہیں۔ بہرحال ان کا زوجہ حضرت زینب بنت حجش، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت زید بن حارثہ جو ان کے شوہر تھے ان کے حوالے سے کچھ شکایات کی، اور کہا کہ میں اس کنٹریکٹ کو، اس شادی کو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس شادی کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ایک کوشش اس لحاظ سے کی کہ ان کی کنسلیشن یعنی مصالحاتی کردار ادا کیا، لیکن جو حضرت زینب بنت حجش تھی ان کو بھی مطلب اس حوالے سے سمجھایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور حقوق زوجیت ادا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں پھر اس کے ساتھ یہ نہیں رہ سکتی، میں اس کنٹریکٹ کو، اس میرج کو، اس عقد کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ختم کرنا چاہ رہی ہو تو اس کا جو حق مہر لیا ہوا ہے وہ واپس کر دو۔ تو یوں انہوں نے جو حق مہر لیا ہوا تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا، اور وہ میرج جو تھی، وہ جو شادی تھی، وہ جو نکاح تھا وہ یوں ختم ہوا۔ تو یہاں سے یہ خلا کا جو کنسیپٹ ہے یہ یعنی عورت کا حق ہے۔ بہرحال اس کو مزید میں آگے بڑھاتا ہوں کہ خلا جو ہے اس میں وائف نے اپنا حق مہر ہسبینڈ کو واپس کرنا ہے، وہ کورٹ میں آتی ہے، اور کورٹ جو ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ صرف عورت جو ہے اگر عدالت میں یہ کہہ دے کہ اب وہ اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا چاہے اتنا بھی کہہ دے کہ اب وہ شوہر اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کی شکل نہیں پسند، یا اس کو نان و نفقہ خرچہ نہیں ادا کرتا، یا اس کو مار پیٹ کرتا ہے، بہرحال کوئی ایسی گراؤنڈ جو یہ میں بیان کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو، تو وہ یا اس نے اس کی بغیر اجازت کی شادی کر لی ہے، تو بھی ان بنیادوں پہ بھی وہ اگر الگ ہونا چاہ رہی ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال خلا جو ہے یہ عدالتی خلا یہ بالکل لیجٹمیٹ پروسیس ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اللیگلٹی نہیں ہے، کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ عدالتی خلا، یہ عدالت اس کو صرف سپورٹ کرتی ہے، یہ وائف کا اختیار ہے
کہ وہ جب چاہے کنٹریکچوئل اماؤنٹ یعنی حق مہر واپس کر کے اس کنٹریکٹ سے الگ ہو سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ کچھ علماء نے اس کے حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ان کی جو سیلف ڈیڈیوسڈ جو ان کے نظریات ہیں۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے سورہ احزاب میں رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ خلا کا اختیار جو ہے وائف کو دیا گیا ہے۔ پھر ایک تیسری صورتحال ہے جو فسخ ہے، یعنی فسخ کا جو اختیار ہے وہ بالکل جو قاضی یعنی آج کل عدالتیں کہہ لیں، وہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ فسخ میں حق مہر جو ہے وہ وائف کو واپس ہسبینڈ کو نہیں دینا ہوتا، ویئر ایز کہ خلا میں جو ہے اگر وہ خلا کلیم کر رہی ہے تو پھر اس کو حق مہر ریٹرن کرنا ہے اپنے شوہر کو، وہ کنٹریکچوئل اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کرنی ہے۔ جبکہ وہ جو تنسیخ ہے، تنسیخ نکاح یعنی فسخ نکاح، اس میں حق مہر جو وائف ہے وہ حق مہر اس کو ملتا ہے، حق مہر وہ وصول کر سکتی ہے، لیکن اس کی گراؤنڈ اتنی ایسی سخت ہیں کہ اس کو پروو کرنا وائف کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آسان راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خلا لے لیتی ہے، اور وہ جو اس کا حق مہر ہے وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے، یا جو لیا ہوا ہے وہ ریٹرن کرتی ہے۔ بہرحال جو فسخ کے ہیں یہ مختلف صورتحال ہیں۔ فسخ میں عدالت کو یا قاضی کو یہ حق ہے کہ جب اس کے پاس وائف آتی ہے کہ اس کا شوہر بہت ظالم ہے، اس کو مار پیٹ کرتا ہے، تو پہلے تو اس کو کرویلٹی اس کو ثابت کرنی ہے، یا وہ یہ الزام لگائے کہ وہ اس کا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا، عرصہ 3 سال سے شوہر نے اس کو کوئی نان و نفقہ ادا نہیں کیا، تو یہ بھی صورتحال ہے اس کے فسخ ہونے کی اگر وہ اس کو ثابت کرے۔ تیسری ایک صورتحال ہے کہ اگر اس کا شوہر اتنا عرصہ 4 سال یا عرصہ 7 سال، یہ مختلف علماء کے مختلف حوالے سے یہ کوٹیشن موجود ہے کہ وہ اگر اتنے عرصے میں اگر شوہر اپنی بیوی سے نہیں ملا تو پھر ان بنیادوں پہ بھی وہ اپنی بہرحال اور بھی صورتحال ہیں اس کنٹریکٹ کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ اگر وہ شوہر اپنی وائف پہ اڈلٹری کا الزام لگاتا ہے، لیان، تو وہ 4 دفعہ قرآن پاک نے اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو وائف اس کو قسم اٹھا کر اس کو انکار کرتی ہے اس الزام سے، پھر ہسبینڈ دوبارہ قسم اٹھا کر اس پہ دوبارہ الزام لگاتا ہے، اور وائف پھر قسم اٹھا کر اس الزام کو رد کرتی ہے، اس بدکاری کے الزام کو۔ اور اسی طرح جب 3 بار یہ پروسیس ہو چکا ہوتا ہے تو چوتھی بار جب یہ ریپیٹ ہوتی ہے تو اس وقت آٹومیٹکلی وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایگریمنٹ، وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ بالکل ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ پھر اور ایک صورتحال بھی ہے نکاح کو ختم کرنے کی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ امپوٹنٹ ہے، یعنی ہی از ناٹ کیپیبل ٹو پرفارم میٹریمونیل اوبلیگیشن، کہ وہ ازدواجی حقوق پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس صورتحال میں بھی وہ اس کا جو پروسیس ہے کہ عدالت کے ذریعے وہ عدالت میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی اور اس کو ریفر کرے گی، اس کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اگر یہ پروون یہ فیکٹ سامنے آیا کہ ہی از امپوٹنٹ تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ عدالت اس کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو یہ نکاح کے حوالے سے میں نے آپ کو جتنا ایک پاسبل تھا وہ آپ کو بریف کر دیا۔ باقی اس کے حوالے سے کوئی اور مزید کسی میرے دوست کا سوال ہو تو وہ نیچے ویڈیو میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتا ہے، اور کوئی کسی اور حوالے سے بھی کوئی رہنمائی چاہیے قانونی تو میرے نمبر جو نیچے آ رہا ہے اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔